السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوشل نیٹ ورک پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں مولانا شمائل حشمتی صاحب بیان دے رہے ہیں کہ کعبے میں مرنے والا گستاخ رسول دیوبندی ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا اور رنڈی کھانے میں مرنے والا خدا نخواستہ سنی جنت میں جائے گا۔ پہلے اس کو صحیح طریقے سے سماعت کرتے ہیں۔ دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے۔ بے شک سبحان ہے۔ اور سنی خدا نخواستہ رنڈی کھانے پر مرے، جنت میں جائے۔ سبحان۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو کو تو اچھے سے سماعت کر لیا، اب اس پر ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ نے صحیح فرمایا ہے، غلط فرمایا ہے، ہم اسے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ کہ ایسا ہوتا ہے ہر انسان جو ہے اتنا علم نہیں رکھتا، اتنا شعور اور عقل و فہم نہیں رکھتا کہ وہ کسی بھی بات کو اس کی گہرائی تک سمجھ سکے۔ بعض حضرات اور عوام الناس سادہ لوحی کی بنا پر یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کعبے میں مرنے والا ڈائریکٹ وہاں جہنم میں چلا جائے اور رنڈی کھانے میں مرنے والا جنت میں چلا جائے۔ یہ صرف اس کا ایک ظاہری پہلو ہے، اندرونی پہلو کیا ہے اور جنت میں جانے دوزخ میں جانے کا مدار کس چیز پر ہے وہ آپ سماعت کیجئے گا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اہل بیت کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برائی بیان کی یا آپ کی تنقیص شان کی، آپ کی شان کو گھٹایا یا صحابہ کرام کی شان کو گھٹایا تو یہ کفر ہے، یعنی کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے دیوبندی، وہابی، اہل حدیث وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تنقیص شان کی ہے، شان کو گھٹایا ہے۔ ان کے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، باقاعدہ تحذیر الناس ہے، براہین قاطعہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر کفری عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے علماء مذہب اسلام سے خارج تھے، دین سے خارج ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اب یہ لوگ ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور وہ جملے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے تھے، کسی نے کہا کہ آپ کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کسی نے کہا کہ آپ کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، گدھے وغیرہ کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اس طریقے کی باتیں اس میں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور باقاعدہ یہ ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں آپ کو۔ یہ لوگ باقاعدہ نے چھاپتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور انہیں اپنا رہنما اور مقتدا بھی مانتے ہیں۔ وہ تو گزر گئے لیکن انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے گالی دینے والا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا یا اسے صحیح کہنے والا ایک ہی ہے۔ فی الحال دیوبندی وہابی چونکہ اپنی کفریہ عبارات کی بنا پر مذہب اسلام سے خارج ہیں، یعنی کہ اب یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب مسلمان نہیں ہے تو کوئی کافر یا غیر مسلم جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلائے لیکن اس کا باطن الگ ہو، اس کا عقیدہ الگ ہو، اس کا رہن سہن دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو یا اس کا تعاون دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو نبی کے گستاخ ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ جہنمی ہیں، چاہے وہ کعبہ معظمہ میں مرے یا اس کے علاوہ کہیں ایسی جگہ پر مرے، مسجد ہو، کوئی ایسی پاک پوتر جگہ ہو، اور دنیا میں خانہ کعبہ سے اچھی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جنت اور جہنم میں جانے کا مدار جو ہے وہ صرف ایمان پر ہے۔ ایمان پہلے ضروری ہے، اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ عمل کا نمبر آتا ہے، یعنی کہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ تمام چیزیں اعمال ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور سچا بندہ مانا جائے، اور آپ کی شان میں کسی بھی طریقے سے کوئی توہین نہ کی جائے، آپ اور آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، دشمنی نہ رکھی جائے۔
تو یہ ایمان ہے، اور یہ ضروری ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو یقیناً اس کا گناہ کی وہ بخشش اللہ سے طلب کرے تو اللہ معاف فرما دے، یا اسے اس کی سزا دی جائے۔ مگر ایمان ہوگا تو یقیناً وہ جنت میں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائے گا۔ اب جو حضرت نے فرمایا تھا خدا نہ خواستہ، یعنی کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ میں، اور اگر ہو جائے تو بھی سنی یعنی کہ ایمان والا یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور گستاخ نبی، بے ایمان جو ہے، دیوبندی وہابی جو ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، چاہے خانہ کعبہ میں کیوں نہ مر جائیں۔ اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جنت اور جہنم میں جانے کا جو مدار ہے، جو دار و مدار ہے، وہ عمل پر نہیں ہے، ایمان پر ہے۔ اور اگر کسی سنی سے کوئی غلط عمل سرزد ہوا، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا حضرت نے، کہ وہ رنڈی کھانے میں مر جائے، زنا کرنا یقیناً یہ فعل حرام ہے، رنڈی کھانے کو آباد کرنا یہ فعل حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کسی سے کوئی فعل حرام کا ارتکاب ہو، وہ اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن فعل حرام کے ارتکاب سے کوئی شخص جو ہے دین سے، مذہب سے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، خارج تو کفر کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کفر ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو خانہ کعبہ میں ایک گوشے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کو طبرانی حاکم نے اشرف المؤید کے حوالے سے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 92 ہے، 92 ہے، حدیث شریف ہے یہ۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ تو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے کا اور بغض رکھنے کا نتیجہ تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ خانہ کعبہ میں مر جائے۔ حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ تو جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، ان سے دشمنی رکھنے والا ہو، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی شان و شوکت، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و والا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جنت اور جہنم کا مدار جو ہے وہ اس پر ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا عمل اگر خراب ہے تو اس سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کریں۔ جناب نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ظاہر ہے ایسے الفاظ اسٹیج پہ استعمال نہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، مگر صحیح یہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور بے ایمان والوں کے لیے جہنم ہے۔ رہا کوئی فعل اگر غلط یا حرام سرزد ہو گیا ہے تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیوبندی وہابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو کوئی دیوبندی وہابی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور وہ یہ کہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، یا جو ہمارے علماء نے غلط عبارتیں لکھی ہیں ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں اور ہم ان کی ان عبارتوں کو جو گستاخانہ عبارتیں ہم نہیں مانتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اسلام سے ہے، مسلمان ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی اسلام سے ہے۔ اگرچہ بظاہر اسے دیوبندی کہا جاتا ہو یا وہابی کہا جاتا ہو، لیکن وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے عقائد باطلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کفری عبارات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو علماء دیوبند یا علماء وہابیہ نے لکھی ہیں، تو یقیناً وہ بھی مذہب اسلام میں داخل شامل ہے۔ اگر خانہ کعبہ میں مرے گا تو ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، وہ جنت میں جائے گا، یا اگر وہ بھی رنڈی خانے میں مر جائے اور ایمان ہے اس کا اور یہ عمل اس سے غلط سرزد ہو گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا مدار کیا ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رنڈی خانے میں تو مرنا یار بہت بری بات ہے اور خانہ کعبہ میں مرنا اچھی بات ہے، تو کافر جس کے پاس ایمان نہ ہو، مرتد جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو، مشرک جس کی کبھی بخشش ہی نہیں ہے، خانہ کعبہ میں مر جائے، دنیا میں خانہ کعبہ سے زیادہ اچھی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جہنم میں ہی جائے گا، چونکہ ایمان کی بنیاد پر ہے جنت اور جہنم کا مقام۔ ایمان اگر ہے تو جنت ہے، نہیں تو جہنم ہے۔ لہٰذا ناظرین، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے
اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کیجئے، کبھی گستاخی نہ کیجئے، تنقیص شان نہ کیجئے۔ جو گستاخی کرنے والے ہیں، جو نبی کی شان کو گھٹانے والے ہیں، ان کا کبھی ساتھ مت دیجئے، کیونکہ صحبت کا اثر کبھی نہ کبھی چڑھ ہی جاتا ہے۔ بظاہر کہیں کچھ غلط کام ہو رہے ہوں، اگر آپ وہاں کھڑے ہیں تو آپ کو بھی سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے تھے، حالانکہ آپ وہاں کھڑے تھے۔ تو یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تہمت کی جگہ سے تو بچنا ہی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔